बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। ये इमरान खान पर जो हमला हुआ है, इसके बाद हालात जो हैं वो तशवीशनाक हो गए हैं और जिसके लिए कहा जाता है कि किसी साजिश की बू आ रही है। अब ये खुदा जानता है कि ये साजिश कौन कर रहा है, लेकिन पीटीआई जिस तरह इस वाक़े से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है और अनारकी की खुली धमकियाँ दे रही हैं, वो इस तशवीश में इजाफा कर रही हैं। वाक़या काबिल मज़म्मत है, अफसोसनाक है और पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में कहीं भी किसी भी सियासी आदमी पर हमला हो तो उसे कोई शख्स कबूल नहीं करता। आपको याद होगा कि जब इमरान खान पिछली मरतबा ने कंटेनर से गिरा था तो उस वक्त भी तमाम सियासी लीडरों ने इमरान खान की सेहत के लिए दुआ की थी। और लेकिन इमरान खान का तर्ज अमल आपको याद होगा कि जब बेनज़ीर को शहीद किया गया, पूरा मुल्क सोग में था, तो इमरान खान ने कहा था कि बेनज़ीर अपनी मौत की खुद जिम्मेदार है। लेकिन आज देखिए इमरान खान पर हमला हुआ है और अभी वाज़ेह नहीं है कि इमरान खान को किस तरह के जख्म आए, क्योंकि उसे शौकत खानम अस्पताल ले जाया गया है, जिसकी वजह से कुछ अंदेशा होता है कि कुछ कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। तो बहरहाल इस हमले पर मुस्लिम लीग के नवाज शरीफ साहब से लेकर शहबाज शरीफ तक और नीचे के लीडर और पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी और बिलावल समेत तमाम सियासी जमातों के लीडरों ने इस हमले की मजम्मत की है और तशवीश जाहिर की है। इस हमले के बारे में कुछ सवालात जरूर उठ रहे हैं और वो सवालात ऐसे हैं कि जिनका जवाब तहकीकाती कमेटी या जो भी इस मामले पर इंक्वायरी होगी उनको इन सवालात को भी सामने रखना होगा। मसलन ये है कि जिस पीटीआई की जिस कारकुन ने कातिल को या हमलावर को पकड़ा, उसका बयान है कि हमलावर ने ऊपर एक गोली चलाई, मैंने पकड़ लिया, उसके बाद से ब्रश निकला, ऊपर कंटेनर पर किसी आदमी की गोली नहीं लगी। खैर ये तो उसका वहम भी हो सकता है, लेकिन वो जो नीचे सड़क पर एक आदमी पीटीआई का कारकुन था वो जाँ बहक हो गया मौके पर ही, वो कंटेनर पर नहीं था, उसकी मौत नीचे सड़क पर वाकई हुई। उससे किसकी गोली लगी? क्योंकि इस हमलावर के पिस्टल का रुख ऊपर की तरफ था और इसकी गोलियों से सिर्फ जो भी जख्मी हुए उनके पांव पर या टांगों पर गोलियां लगी, ऊपर के किसी हिस्से पर नहीं लगी, नीचे वो गोली नहीं आई। कंटेनर पर मौजूद एक गार्ड ने गोली चलाई, वो किसे लगी? और फिर ये है कि जो इतराफी बयान हमलावर का नशर किया गया पुलिस के जरिए से, उसको सुनने के बाद हर एक का फौरी असर ये था कि ये बयान उसे याद करवाया गया और फर उसे कहा गया कि ये 5 फिक्रे तुमने बोलने हैं। वो मुल्ज़म का हमलावर का जो लहजा था वो ये बता रहा था कि ये अल्फाज उससे रटवाए गए हैं। तो इन अल्फाज पर हमारा और दूसरे लोगों का तो सवाल पैदा होता है कि ये काफ़ी नहीं है, इसमें कुछ शकूक पैदा होते हैं। खुद पीटीआई के लोग जो हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि ये मशकूक मसला है, ये बयान जो है कुछ और है और असल में इसको कवर अप किया जा रहा है और ये कुछ इसमें कुछ शराब है। दूसरी बात यह है कि हमले की खबर सुनते ही पीटीआई ने पूरे मुल्क में एक मुहिम चला दी, जैसे वो पहले से इस बात के लिए तैयार थे कि राना सनाउल्लाह को पकड़ा जाए। ये हमला राना सनाउल्लाह ने किया है, ये हमला फौज ने किया है, ये हमला इदारों ने किया है। इस तरह के सोशल मीडिया पर भरमार की गई कि इदारे मुल्क तोड़वाना चाहते हैं और ये मुस्लिम लीग ने हमला कराया है, राना सनाउल्लाह ने कराया, नवाज शरीफ ने कराया, शहबाज शरीफ ने कराया, जबकि सबको पता है कि पंजाब पर इस वक्त परवेज इलाही की हुकूमत है। लॉन्ग मार्च के आसपास पंजाब पुलिस और परवेज इलाही के लोगों के सिवा कोई दम नहीं मार सकता। मुस्लिम लीग का कारकुन वहां आने की जरूरत नहीं कर सकता। अगर से दाएं बाएं हर जगह पर हमने देखा कि मसलसल लोग इकट्ठे होकर लॉन्ग मार्च वालों को हूट करते रहे और घड़ी चोर के नारे लगाते रहे, खजरा वाली, गुजरावाला और अब ये वजीराबाद, इन सारे इलाकों में दीवारों पर सड़कों पर बैनर लगाए गए घड़ी चोर के, इस तरह के मजम्मती बयानात। लेकिन ये तरीन इतिहास नहीं है कि मुस्लिम लीग के कारकुन जुलूस के अंदर घुस कर कोई हरकत करें। तो परवेज इलाही अगर शक जाता है तो फिर परवेज इलाही पर जाता है, क्योंकि सारे इंतजाम उसने लिए थे। मुस्लिम लीग का वफाकी हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। खुद पीटीआई कहते रही है कि मुस्लिम लीग की तो कोई औकात ही नहीं है, इसकी तो हुकूमत 25 या 28 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर है, शहर इस्लामाबाद पर। और फिर कुछ और सवाल भी है जो लगता है कि साजिश बड़ी गहरी है और इसका इल्म जिन लोगों को है वो पूरी बात नहीं बता रहे। मसलन
یہ پی ٹی آئی کے ایک سینیٹر ہے اعجاز چودھری، اس نے ٹویٹ کیا کہ میں نے پرسوں ہی بتا دیا تھا کہ اپنے کسی لیڈر احمد چٹھے کو، جو حامد ناصر چٹھے کا بیٹا بتایا گیا ہے، اس کو بتا دیا گیا تھا کہ کل پرسوں وزیر آباد میں عمران خان پر حملہ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو یہ اطلاع کیسے ملی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے یہ اطلاع پولیس کو کیوں نہیں دی، یہ اطلاع بیان میں کیوں نہیں دی، یہ اطلاع اس نے حامد چٹھے کو کیوں دی، جو کہ ظاہر اس کیس میں بالکل غیر متعلقہ آدمی ہے، وہ کوئی سیکورٹی کا انچارج نہیں تھا، نہ وہ کنٹینر کا انچارج تھا، نہ وہ پی ٹی آئی کے عمران خان یا کسی اور لیڈر کا سیکورٹی انچارج تھا، نہ وہ پولیس افسر تھا۔ یعنی اس نے بلکہ اس نے عمران خان کو بھی یہ بات نہیں بتائی کہ اعجاز چٹھا کو حراست میں لے کر اس سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں اطلاع کیسے ملی، کہ ایگزیکٹ وزیر آباد پہ ہوگا اور ایگزیکٹ یہ کس تاریخ کو ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں کس نے روکا کہ یہ اطلاع تم پولیس کو نہ دو، پنجاب گورنمنٹ نہیں دو، کمشنر کو نہیں دو، کسی اور کو نہیں دو، خود پی ٹی آئی کے سیکورٹی سسٹم کو بھی نہیں دو، عمران خان کو بھی نہیں دو، اور اطلاع دو تو احمد چٹھے کو دو، جو کہ حامد ناصر چٹھے کا بیٹا ہے، پی ٹی آئی کا لیڈر ہے وہاں کا مقامی، لیکن اس کا پی ٹی آئی کی سیکورٹی آپریٹر سے کوئی دور کا تعلق یا واسطہ نہیں ہے۔ یہ اطلاع اس نے اس کو کیوں دی؟ یہ اعجاز چودھری کا کردار بڑا مشکوک ہے۔ پھر یہ دیکھیے معاملہ کب شروع ہوا۔ پی ٹی آئی کے ایک لیڈر فیصل وڈوڈرا صاحب یا وڈاڈا کیا نام ہے ان کا، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ مجھے اس لانگ مارچ میں لاشیں اور خون ہی خون نظر آ رہا ہے۔ اب وہ وڈوڈرا صاحب کو یہ چیزیں کس نے بریف کی، اسے کیسے پتا چلا کہ یہ کیا پی ٹی آئی کے لوگ کچھ سازش کر رہے تھے یا باہر کے کوئی لوگ سازش کر رہے تھے؟ یعنی کسی نہ کسی طریقے سے فیصل وڈوڈرا صاحب کو اطلاع ملی ہوگی، کیسے ملی؟ دوسری بات یہ کہ پچھلے تقریباً 2-2.5 ہفتوں سے میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے نجومی اپنے اپنے چینلز پر اور 1-2 ٹی وی چینلز پر بھی اور یوٹیوب چینل پر بھی یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوگا، خون بہے گا، نقصان ہوگا، فساد ہوگا، لاشیں گرے گی۔ یہ نجومیوں کی اطلاعات ہیں اور یہ سب کچھ نومبر کے ان دنوں میں ہونا ہے۔ تو ان سارے نجومیوں کو یہ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ ہم نے آج تک دیکھا ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی ایشو ہو، اگر 50 نجومی ہوں تو وہ ان کے 50 ورژن ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ستارے ادھر کو جا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ستارے ادھر کو جا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ستارے زمین میں گھس گئے ہیں، کوئی کہتے ہیں زمین ستاروں میں گھس گئی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ان کی ٹیکنالوجیکل زبان ہوتی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ یہ سارے نجومی ایک ہی خبر دے رہے ہیں، اور نجومیوں کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں، یہ آپ کے علم میں ہے۔ نجومیوں کے پاس کوئی علم نجوم نہیں ہوتا کہ جس کی بنیاد پر وہ مستقبل کا اطلاع دیں۔ ان کمبخت نجومی میں سے ایک بھی نجومی ایسا نہیں تھا جس نے بے نظیر کے قتل کی تاریخ بتائی ہو۔ اگر یہ ان کا علم نجوم سچا ہوتا تو یہ بتاتے کہ بے نظیر فلاں تاریخ کو قتل ہو جائے گی، ضیاء الحق فلاں تاریخ کو قتل ہو جائے گا۔ ایسی کوئی اطلاع انہوں نے نہیں دی۔ یہ وہ اطلاع دیتے ہیں جن سے معاشرے میں کوئی نہ کوئی اثر پیدا کرنا مطلوب ہوتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اور پھر یہ کہ یہ خون، لاشیں، تشدد، اس میں کیا شیخ رشید کو نہیں پکڑنا چاہیے؟ کیونکہ اسے شروع دن سے ساری چیزوں کا پتا تھا۔ وہ 6 مہینوں سے اس پلان پر سے پردہ اٹھا رہا تھا کہ لاشیں گرے گی، خون بہے گا، خون انقلاب آئے گا، آگ لگے گی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، دھماکے ہوں گے۔ تو اس کمبخت کو کس نے یہ چیزیں بتائی؟ کسی ادارے کا فرض نہیں ہے کہ شیخ رشید کو پکڑتا گردن سے، اسے جا کر الٹا لٹکاتا، اسے 25 چھتر صبح 25 چھتر شام مارتا، تو وہ سب کچھ بک دیتا کہ مجھے یہ چیزیں فلاں فلاں جگہ سے پتہ چلی ہیں۔ یہی کام فواد چودھری کے ساتھ بھی ہونا چاہیے تھا۔ وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ خون انقلاب آئے گا، سری لنکا بنے گا، آگ لگے گی۔ خود عمران خان نے کہا کہ میں خونی انقلاب دیکھ رہا ہوں، خونی انقلاب دیکھ رہا ہوں، ملک سری لنکا بنے گا، ملک ٹوٹ جائے گا، بنگلہ دیش بن جائے گا، پاکستان ختم ہو جائے گا۔ یہ باتیں عمران خان کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ آج تک بھٹو سمیت، بھٹو کو بھی جب یقین ہو گیا تھا بھٹو مرحوم کا کہ مجھے پھانسی دے دی جائے گی، تو بھٹو نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر مجھے مار دیا گیا تو ہمالیہ روئے گا۔ یعنی ہمالیہ رونا ایک شدید صدمے اور سوگ کا ایک سمبل فکرہ تھا۔ انہوں نے کہا، بھٹو نے یہ نہیں کہا کہ ملک ٹوٹ جائے گا۔ پاکستان میں بہت کچھ ہوا، بے نظیر کو شہید کیا گیا، زرداری صاحب نے یا بلاول نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا گیا پاکستان ٹوٹ جائے گا، اور نواز شریف کو ضلع وطن کیا گیا، ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی، ان کو جیل میں مروانے کی کوشش کی گئی، ان پر ہر طرح کی ظلم اور زیادتی روا رکھا گیا،
لیکن نواز شریف نے یا مریم نواز صاحبہ نے یہ بیان نہیں دیا کہ ملک ٹوٹ جائے گا۔ مریم صاحبہ کو جیل میں ان کے غسل خانے میں کیمرے لگائے گئے، ان کو کھانا نہیں دیا گیا، ان کو پنکھا ان کا بند کر دیا گیا، اور انہیں شدید گرمی میں ساری رات جگانے والا شور وہاں مچایا گیا، اور وہ شدید تکلیف میں انہوں نے وہ دن گزارے۔ لیکن رہائی کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ملک ٹوٹ جائے گا۔ نواز شریف نے نعرہ لگایا کہ ووٹ کو عزت دو، لیکن یہ نہیں کہا کہ ووٹ کو عزت نہیں دو گے تو ملک ٹوٹ جائے گا۔ یہ عمران خان واحد لیڈر ہے جس نے ابھی 2 دن پہلے یہ بات کی کہ شیخ مجیب الرحمان کی طرح مجھے بھی مینڈیٹ سے انکار کیا جا رہا ہے تو ملک ٹوٹ سکتا ہے۔ حالانکہ اس کا اور عمران خان کا بڑا فرق ہے۔ شیخ مجیب بنگلہ دیش میں، مشرقی پاکستان میں، اس نے 162 میں سے 160 سیٹیں لی تھی، صرف 2 سیٹیں اپوزیشن اس کی اپنی اپوزیشن کے لیے چھوڑی تھی۔ وہ اتنا بڑا لیڈر تھا، اور پھر اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ملک توڑ دوں گا، یہ تو اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ ملک ٹوٹ جائے گا۔ شیخ مجیب کو تو وہ ایک فوجی آپریشن جو کیا گیا تھا اس کے نتیجے میں ملک ٹوٹا۔ شیخ مجیب کے ایجیٹیشن سے ملک نہیں ٹوٹا۔ فوج نے جب آپریشن کیا، ٹکا خان نے، اس کے مامے چاچے جنرل احمد نیازی نے، وہ کیا نام تھا، عبداللہ نیازی، امیر عبداللہ نیازی، اور اس کے وہ سگڑ مامے جنرل عمر، اور وہ یحییٰ خان جو بڑا محبوب ہے عمران خان کا، ان لوگوں نے ملک توڑا تھا۔ مجیب الرحمان نے ملک نہیں توڑا تھا، اور یہ مجیب الرحمان بننے کی کوششیں کر رہا ہے۔ پھر خور ریزی کی خبریں، علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ہم اتنی بندوقیں لے کر جائیں گے، اتنے بندے لے کر جائیں گے۔ پھر ایک وہاں بنگش ہے، کوئی پختونخوا کا صوبائی وزیر، اس نے بھی کہا کہ ہم بندوقیں لے کر بھی جائیں گے اور گولی بھی چلائیں گے۔ یہ ساری چیزیں کس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ اور پھر یہ مسلسل 4 دن سے، یعنی لانگ مارچ شروع ہونے کے 2 دن کے بعد یہ باتیں شروع ہو گئی تھی کہ عمران خان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ نہ تو اس کا کوئی مطالبہ مانا جائے گا، نہ اس کو کوئی فیس سیونگ دی جائے گی۔ اب وہ بند گلی سے نکلنے کا رستہ تلاش کر رہا ہے۔ تو یہ فائرنگ کا اور بند گلی سے نکلنے کا رشتہ کیا ہے؟ تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن تحقیقات کے بجائے یہاں جو کمپین عمران خان نے شروع کر دی ہے، عمران خان کی پارٹی نے، آپ نے دیکھا پشاور میں کس طرح کور کمانڈر آفس کا گھیراؤ کیا گیا، اور کس طرح غلیظ قسم کے نعرے لگائے گئے، کس طرح اداروں کے خلاف نعرے لگائے، کس طرح پاکستان کو ٹوٹنے توڑنے کی دھمکیاں دی گئی۔ لیکن اس میں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ پورے پاکستان میں ہر جگہ پی ٹی آئی کے لوگ نکلے، لیکن کتنے نکلے؟ کہیں 2، کہیں 10، کہیں 20، کہیں 50۔ یہ ان کی اسٹرینتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس ملک کو اپنی اسٹرینتھ کے بدلے کے ذریعے نہیں توڑ سکتے۔ یہ کوئی پس پردہ سازشیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں، لیکن جو ہم سمیل کر رہے ہیں، کوئی بہت بڑی سازش پک رہی ہے۔ اس میں انڈیا ملوث ہو سکتا ہے، اس میں اسرائیل ملوث ہو سکتا ہے، اس میں وہ طاقتیں ملوث ہو سکتی ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ پختونخوا اور افغانستان کو متحد کر کے ایک ملک بنا دیا جائے تو وہ ملک بڑا مستحکم ہوگا اور ایشیا کے اندر استحکام کا ذریعہ ہوگا۔ وہ کون قوتیں ہیں؟ باقاعدہ یہ ایک سوچ ہے عالمی حلقوں میں کہ اس خطے میں استحکام پیدا کرنے کے لیے پختونخوا کے صوبے کو، کے پی کے کو پاکستان سے الگ کر کے افغانستان میں شامل کر کے ایک نیا بڑا ملک بنا دیا جائے۔ ظاہر پختونخوا کی آبادی 3 کروڑ سے اوپر ہے، اتنی افغانستان کی ہے، تو وہ 6-7 کروڑ کا ملک بن جائے گا۔ یہ سوچ میں نقل کفر نباشت کر کے یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک سازش کے تانے بانے ہیں جو عمران خان کے ذریعے اس کی سیاسی انارکی پیدا کرنے والی کوششوں کے ذریعے سے اگر حاصل نہیں ہو رہے تو اب اس طرح کے اقدامات کر کے جس میں کسی کی جان لینے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ابھی تک تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ ایک سیاسی ایجیٹیشن کا ٹائٹل ہے، چہرے پر نقاب ہے، اندر سے انارکی کے کچھ اور منصوبے پنپ رہے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ حکومت ہی اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ حکومت تو صرف اسلام آباد کے دائرے تک محدود ہے، پورے ملک پر اس طرح کا دائرہ نہیں ہے۔ اب یہ ان طاقتوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ جنہوں نے موجودہ حکومت کو پنجاب سے بے دخل کیا اور ایک عدالتی آرڈر کے ذریعے یہاں عمران خان کی حکومت قائم کروائی، جس کی وجہ سے یہ سازش زیادہ مضبوط ہو گئی۔ تو ناظرین، ابھی کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ حملہ کیا تھا، سازش تھی یا ڈرامہ تھا، کیونکہ پہلا تاثر لوگوں نے یہی لیا کہ یہ ڈرامہ ہے، بند گلی سے نکلنے کی کوشش ہے۔
अब जो मुलजम का इतराफी बयान आया है तो उसके बाद से ये ड्रामे वाला तसर जो है वो कम हुआ है, लेकिन नए सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। तो नाज़रीन हालात पर नजर रखिए, जैसे कोई और हमें अहम चीज मिलेगी तो इंशाअल्लाह फिर आपसे इस पर मजीद बात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। जो फायरिंग कर रहा था पहले ही देख लिया था कि वो गोली उसने निकाले, मुझे नहीं लगता ऊपर किसी को लगा हो, लेकिन वो तैयारी में नहीं था, उसने निकालते साथ ही ऐसे करके फायर मार। मतलब एक फायर उसने किया है, दूसरा फायर करने लगा था, आपने पकड़ लिया। उसकी ना पिस्टल भी आटो थी मेरे हाथ से, जब मैंने उसको पकड़ा है ना वो तर ही नीचे आई है और एक बंदे को लग भी गई। अच्छा, नीचे जो बंदा था उसको लगी है। हाँ, और आपको भी लग सकती थी। रहेंगे। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे और मियां असलम इकबाल को बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरे बिहाफ पर ये स्टेटमेंट जारी करो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे पास पहले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही थी जिसका हमें पहले पता नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा। और उन्होंने कहा है कि 3 लोगों के ऊपर मेरा यकीन है कि जिन्होंने ये सब कुछ करवाया है, और वो 3 लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं, वो राना सनाउल्लाह हैं और वो मेजर जनरल फैसल हैं। ये उन्होंने कहा कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन